بات سے بات نکلتی ہے، 2 منٹ کی چھوٹی سی بیچ میں بات کر کے ہم آگے چلتے ہیں. پھر ہمارے ایک دوست ابھی آئے ہانگ کانگ سے، وہ دودھ پینا انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے ڈاکٹروں کے کہنے پر کہ دودھ نقصان دہ ہے. کوئی ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ جو بار بار کہتے ہیں دودھ نہ پیو، دودھ نہ پیو، وغیرہ وغیرہ. ان کے اب دلائل بھی ہیں. تو میں نے ان کو ویسے ہی سمجھائی ایک بات نا، میں نے کہا دیکھو یہ فطرت سے بغاوت مت کرو، کسی ڈاکٹر کے کہنے پر نیچر سے بغاوت مت کرو. ہو سکتا ہے آپ کو دودھ چھوڑنے سے، ان کو بڑا فائدہ ہوا دودھ چھوڑنے سے. میں نے کہا آپ کو ہو گیا ہوگا، سب کو نہیں ہوتا ایسے. بعض دفعہ آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے، دودھ نقصان پہنچا، بلغم ہے کسی میں، تو وہ ظاہر ہے دودھ پینے سے اور بڑھتا ہے، لیکن ہر ایک کو تھوڑی ہوتا ہے بلغم. تو پھر میں نے ان سے کہا، وہ ہماری گائے دیکھنے آئے نا، گائے جب میں نے ان کو دکھائی تو میں نے کہا اب ان کو دلیل دوں گا، سمجھ میں آئے گی بات. میں نے کہا یہ گائے ہے، یہ گائے کا بچہ، یہ گائے ہے، یہ گائے کا، بول لیں آپ لوگ بھی منہ سے، یہ گائے ہے، یہ گائے کا بچہ. میں نے کہا اگر یہ رات کو کھلا چھوڑ دیں نا ہم، تو یہ صبح تک اتنا دودھ پیے گا کہ لیٹا ہوا ہوگا، مرا ہوا ہوگا. یہ گائے دودھ دیتی ہے 15 کلو، 16 کلو، بہت زیادہ جب اچھا موڈ ہوتا ہے اس کا تو 20 کلو تک چلی جاتی ہے. اس میں 1 یا 2 کلو اس کے بچے کے لیے کافی ہے، تو 18 کلو ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے. میں نے اس طرح کہا معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا آپ کے باپ کے لیے دے رہی ہے کیونکہ وہ مہمان تھے. تو میں نے کہا جس ڈاکٹر نے کہا کہ کسی کو بھی دودھ نہیں پینا چاہیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو نہیں پینا چاہیے، اس ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ دودھ کسی کو بھی نہیں پینا چاہیے. دودھ ہے ہی نہیں، دودھ بچوں کے لیے، بس بڑوں کے لیے ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ جو گائے اور بھینس، ان کے بچوں کے لیے تو 1-2 کلو دودھ کافی ہے، تو 18 کلو ان ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے. یہ پھینکنے کے لیے دے رہی ہے، کیا کر رہی ہے یہ تو پیدا ہی اللہ نے انسان کے لیے کیے تاکہ انسان ان کا گوشت بھی کھائے اور ان کا دودھ بھی پیے. تو وہ کہہ رہے تھے وہ ڈاکٹر بڑا ماہر ڈاکٹر ہے اور اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے اور ابھی تک فٹ فاٹ ہے، تو وہ دودھ نہیں پیتا، اس نے منع کیا ہے دودھ نہ پیو اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہی بات آتی ہے کہ بھائی جتنی اللہ نے نالج دی ہے نا، اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو نالج صحیح استعمال ہوگی. عقل زیادہ نہیں ہے تو وہ نالج یوٹیوب پہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے منجن، اگر آپ وہی بات کریں جو سب کر رہے ہیں تو منجن بکے گا یوٹیوب پہ آپ کا. آپ وہ بات کریں جو ذرا ڈفرینٹ قسم کی بات ہو، یونیک قسم کی کوئی چیز مارکیٹ میں لاؤ. پھر بھی حقیقت ہے بعض لوگوں کو دودھ نقصان پہنچاتا ہے، ان کی اپنی باڈی ہی نہیں قبول کر رہی اس کو. لیکن یہ کہہ دینا کہ دودھ انسان کو پینا ہی نہیں چاہیے، یہ کہہ دو کہ بھائی بازار کا نہیں پینا چاہیے، ڈبے کا نہیں پینا چاہیے، گائے خرید کے باندھیں اس کا پئیں، پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بات. دودھ ہی منع کر دینا سارے انسانوں کے لیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا، میں ان کو قرآن کی آیت بھی سنائی، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ کہتے ہیں اس کو ہم سوکھا چارہ کھلا کے تمہیں دودھ پلاتے ہیں، تمہیں اللہ کہتے ہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں. اس کے سوکھے چارے، گوبر اور خون کے بیچ سے ہم ایک سفید دودھ نکالتے ہیں جو گوبر، خون اور کی رنگت اور بدبو سے پاک ہوتا ہے. اور لبنن، ایک لبن پلاتے ہیں، دودھ کو کہتے ہیں عربی میں، قدیم عربی میں لبن دودھ کو کہتے تھے، آج کل دہی کو میرا خیال ہے کہنے لگے ہیں. خالصاً سائغا للشاربین، ایسا دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، نسقیکم، کون پلاتا ہے؟ ہم پلاتے ہیں. البتہ اس میں نے ان کو 2 چیزیں ایڈ کر کے دے دیں. ایک تو یہ کہ بھائی دودھ جس طرح سے آج پیا جا رہا ہے، ایک تو بازار کا پیا جا رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے شیکے لگ رہے ہیں واللہ عالم، یا ڈبے کا پی رہے ہیں، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا ہے. بعض تو دودھ ہوتے ہی نہیں ہے. جلدی سے میں سمیٹ رہا ہوں تاکہ موضوع ہمارا خراب نہ ہو نا، یہ دودھ پہ کوئی رپورٹ پیش کرنا مقصد تھوڑی ہے ہمارا. تو میں نے کہا ہمیں جو حدیث میں دودھ کا تذکرہ ملتا ہے، دودھ ایک مکمل غذا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے طور پہ دودھ کو استعمال کیا ہے. ہمارے ہاں ناشتے کے بعد 1 گلاس، رات کو سونے سے پہلے کھانا کھایا ہوا ہے پھر سونے سے پہلے بھی پی رہا ہے.
تو یہ غلط ہے. ہمارے نبی نے جہاں بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے شدید بھوک کو مٹایا کس سے؟ دودھ سے. بہت ساری احادیث ہیں, اس پر بھی بیان کروں گا, وقت لمبا زیادہ اسی میں خرچ ہو جائے گا. بھوک لگ رہی ہے اور دودھ سے اپنا پیٹ بھرا ہے, سیر ہو کے پیا ہے, تو آپ کبھی ٹرائی کریں, آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو, کھانا نہ کھائیں, آپ خالی دودھ سے سیر ہو جائیں, تو دیکھو ٹھا کر کے باڈی میں لگے گا وہ. نمبر 2, ہمارے نبی نے تازہ دودھ پیا ہے ہمیشہ, بوائل کر کے نہیں پیا دودھ. حلب الشاتا, بکری کا دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. ہمارے یہاں دودھ فریج میں رکھا رہتا ہے, فریج میں بادی ہو جاتا ہے دودھ. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, تازہ دودھ اور فریج کے دودھ میں بڑا فرق ہے, ہضم نہیں ہوتا فریج کا دودھ. میں تو پیتا ہوں نا, مجھے اندازہ ہے. آپ دودھ نکالیں اور پی جائیں. تو اس میں دودھ کا قصور نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے, قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے دودھ کے ساتھ. تو اب ایسا نہ ہو کہ 3-4 پراٹھے کھا کے آپ کہیں کہ دودھ پینا چاہیے, تو وہ پھر جائے گا کہاں وہ بیچارہ. ورنہ دودھ ایک بہترین غذا ہے, تمام پیغمبروں نے پیا ہے بھائی. ہمارے نبی نے 2 جانوروں کا دودھ زیادہ پیا, ایک اونٹنی کا اور ایک بکری کا. گائے کا بھی ٹھیک ہے. اچھا خیر, تو ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اچھا, بعض لوگوں کو پھر بھی دودھ نقصان پہنچاتا ہے, وہ نہ پئیں, لیکن یہ فتویٰ نہ دیں کہ پینا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ فتویٰ نہ دیں. اور ایک اور بات میں کر لوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, چھوٹے بچے, دیکھو دودھ انسان کے لیے بہت اچھی چیز ہے, ضروری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض لوگ, غریب لوگ نہیں پی سکتے دودھ, وہ پھر ٹینشن میں جاتے ہیں, کیونکہ ایک دوسری انتہا بھی ہے. بعضوں نے اس کو اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ دودھ لازمی پیو ورنہ ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. ایسا بھی کچھ نہیں ہے بھائی, ایک فائدے کی چیز ہے, نہیں پیو تو کچھ نہیں, کوئی اتنا بڑا کچھ نقصان نہیں ہے. غریب آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہے دودھ پینا, تو کوئی بات نہیں, اناج کھاؤ. اور ایک اور آپ کی ٹینشن میں ہلکی کر دیتا ہوں, چھوٹے بچے کے لیے بھی دودھ فائدے مند ہے, ضروری نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ مائیں پریشان ہوتی ہیں, بچے نے, چھوٹا بچہ جو ہے نا, اب وہ دودھ نہیں آ رہا تو کیا کریں بھائی. 6 مہینے تک تو دودھ بہت ضروری ہے بچے کے لیے, ماں کا دودھ. یہ چائلڈ اسپیشلسٹ کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں تو ہمارے چائلڈ اسپیشلسٹ سے بھی آپ سے زیادہ واسطہ پڑا ہوگا نا. 6 مہینے تک بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت زیادہ ضروری ہے, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. 6 مہینے بعد ٹھوس غذاؤں کی ویلیو زیادہ بڑھ جاتی ہے. مائیں کیا کرتی ہیں, جو ٹھوس غذاؤں میں, اچھا ٹھوس غذاؤں میں روٹی جو ہے نا, روٹی اسی کو نرم کر کے کھلائیں, ڈبل روٹی پہ نہ آئیں, سیریلیک پہ نہ آئیں, بیڑا غرق ہوگا بچے کا. مائیں کیا کرتی ہے, نرم غذاؤں میں سیریلیک کھلانا شروع کر دیتی ہیں, یا ڈبل روٹی اس کو نرم کر کے کھلانا شروع کر دیتی ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ڈائریکٹ کس پہ آئے گا بچہ؟ روٹی پہ آئے گا جو آپ کھاتے ہو. ڈائریکٹ اس کو کس پہ لے کر آؤ؟ روٹی پہ. ہضم نہیں کرے اس کو بولو تیرا